ہر مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اقتدار سے بے دخل کیے جانے والے 71 سالہ نواز شریف کے حامی سمجھتے ہیں کہ زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ اب واقعی ایک نظریاتی اور انقلابی رہنما بن چکے ہیں، کیونکہ ان کو سیاسی بصیرت کا نروان حاصل ہو گیا ہے۔ تاہم ان کے ناقدین کا اصرار ہے کہ میاں صاحب کے نظریات موسموں کی طرح بدلتے ہیں، وہ اقتدار سے باہر ہوں تو انقلابی بن جاتے ہیں، اور جب دوبارہ اقتدار کا راستہ دکھا دیا جائے تو انقلاب کا راستہ چھوڑ کر دوبارہ مصلحت پسندی اختیار کر لیتے ہیں۔ نواز شریف کی تیسری مرتبہ اقتدار سے بے دخلی کے بعد ان کی فوجی قیادت مخالف تقاریر اور جارحانہ باڈی لینگویج کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے حمایتی کہتے ہیں کہ میاں صاحب مکمل بدل گئے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ لاطینی امریکہ کے چیگویرا، بر صغیر کے بھگت سنگھ اور بر اعظم افریقہ سے تعلق رکھنے والے آن جہانی نیلسن منڈیلا کی طرح نظریاتی اور انقلابی ہو چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اقتدار اب نواز شریف کا مطمع نظر نہیں رہا، کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، لہٰذا اپنی ماضی کی غلطیوں کا مداوع کرنے اور ان سے سبق سیکھتے ہوئے اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ کرنے کے لیے کھل کر میدان میں آ چکے ہیں، لہٰذا ان کی نیت پر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ میاں صاحب کے حامیوں کا ماننا ہے کہ مریم نواز کو میدان میں اتار کر انہوں نے کرسی کے حصول کی جنگ شروع نہیں کی، بلکہ ایک بہت بڑا رسک لیا ہے، جس کا بنیادی مقصد پاکستانی سیاست سے عسکری قوتوں کی مداخلت ختم کرنا ہے۔ تاہم نواز شریف کے ناقدین کا اصرار ہے کہ میاں صاحب آج بھی ذہنی طور پر مکمل طور پر نہیں بدلے، اور ان کے حالیہ تمام بیانات اور احکامات میں واضح تضاد نظر آتا ہے۔ نواز شریف کے قول و فعل کا تضاد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ میاں صاحب اداروں کی سیاست میں مداخلت تو چاہتے ہیں، لیکن صرف اپنے حق میں۔ ناقدین کے بقول نواز شریف کو معلوم ہے کہ ماضی میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے الیکشن جیتے، اور آئندہ بھی کوئی الیکشن وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر نہیں جیت پائیں گے۔ اس لیے ان کی تنقید کا نشانہ چند فوجی افسران ہیں جو عمران خان کو دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں لائے اور اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی میاں صاحب کا فوج کے ادارے سے کوئی اختلاف نہیں، بلکہ چند افراد سے ہے۔ نواز شریف کی ذات اور طرز سیاست پر تنقید کرنے والوں کو یقین نہیں کہ نواز شریف حقیقی انقلابی بن چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وقت بدلا تو میاں صاحب بھی دوبارہ بدل جائیں گے۔ یاد رہے کہ نواز شریف ملک کے سابق وزیر اعظم اور دوسری بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد ہیں۔ وہ 3 بار سن 1990 تا 1993، سن 1997 تا 1999 اور آخری بار سن 2013 تا سن 2017 تک وزیر اعظم پاکستان رہے۔ اس سے پہلے سن 1985 تا 1990 وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں۔ نواز شریف لاہور کے ایک امیر گھرانے شریف فیملی میں پیدا ہوئے۔ اتفاق گروپ اور شریف گروپ کے بانی میاں محمد شریف ان کے والد، اور 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے والے شہباز شریف ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ نواز شریف نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے BA کیا اور پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ نواز شریف کا سیاسی کریئر جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا، جب وہ لمبے عرصے تک پنجاب حکومت میں شامل رہے۔ وہ کچھ عرصہ پنجاب کی صوبائی کونسل کا حصہ رہنے کے بعد سن 1981 میں پنجاب کی صوبائی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شامل ہو گئے۔ ضیاء دور میں سن 1985 میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات میں نواز شریف قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ 9 اپریل سن 1985 کو انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 31 مئی سن 1988 کو جنرل ضیاء نے وزیر اعظم جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا، تاہم نواز شریف کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے برقرار رکھا گیا۔ سن 1990 میں نواز شریف نے ISI کی تخلیق کردہ اسلامی جمہوری اتحاد کی سربراہی کی، عام انتخابات میں کامیاب ہوئے اور پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ نواز شریف کی اس پہلی حکومت کو صدر غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا، جس پر نواز شریف نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا۔ 15 جون سن 1993 کو منصف اعلیٰ نسیم حسن شاہ نے نواز شریف حکومت کو بحال کر دیا۔ نواز شریف نے جولائی سن 1993 میں ایک معاہدے کے تحت استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد صدر غلام اسحاق خان کو بھی اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ نواز شریف دوسری مرتبہ فروری سن 1997 میں بھاری اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن نواز شریف کے فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہو پائے، جس کے نتیجے میں اکتوبر سن 1999 میں میاں صاحب نے اس وقت کے فوج کے سربراہ پرویز مشرف کو ہٹا کر جنرل ضیاء الدین کو نیا فوجی سربراہ لگانے کی کوشش کی، لیکن فوج کا سیاسی کردار کم کرنے کی یہ کوشش ان کے لیے مصیبت بن گئی، اور فوجی بغاوت کے بعد نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ فوج کی طرف سے ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان پر طیارہ سازش کیس کے نام سے مقدمہ چلا۔ اس میں اغوا اور قتل کے الزامات شامل تھے، تاہم میاں صاحب ایک خفیہ معاہدے کے بعد سعودی عرب جلاوطنی میں چلے گئے۔ انہوں نے سن 2006 میں لندن میں میثاق جمہوریت پر پیپلز پارٹی کی سربراہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دستخط کیے اور مشرف کی فوجی حکومت کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 23 اگست سن 2007 کو عدالت عظمیٰ نے شریف خاندان کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی وطن واپسی پر حکومتی اعتراض مسترد کرتے ہوئے پورے خاندان کو وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ سن 2007 کی ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد نواز شریف اپنے خاندان کے ہمراہ سعودی عرب کے دباؤ کے نتیجے میں 25 نومبر سن 2007 کو پاکستان واپس آ گئے۔
सन 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। इस बिना पर वो तीसरी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हुए। इस बार इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए अदलिया का सहारा लिया और इनको पैनामा केस में धर लिया गया। ताहम नवाज शरीफ को पैनामा केस में नहीं बल्कि अकामा रखने के केस में मुजरिम करार दे दिया गया और यूँ वो 28 जुलाई सन 2017 को बतौर वज़ीर आज़म नाअहल करार पाए। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ एक बड़े जुलूस के साथ बरास्ता GT रोड इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे और कहा कि अब वो वोट की इज्जत बहाल करने का एजेंडा लेकर आगे चलेंगे। ताहम इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और कुछ अर्सा बाद इन्हें इलाज की गर्ज से बरतानिया जाने की इजाज़त दे दी गई। हुकूमत और फौज की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इनकी जल्द वापसी का कोई इम्कान नहीं। इनके नाक़दीन का इसरार है कि अगर मियाँ साहब वाकई पक्के इनकलाबी और बागी बन चुके हैं तो फिर वो मुल्क वापस आकर मुकदमात और जेलों का सामना क्यों नहीं करते। लेकिन मियाँ साहब का मौक़िफ़ है कि अगर वो पाकिस्तान आकर जेल में कैद हो जाएं तो फिर वो अपनी सियासी जद्दोजहद को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इन हालात में बिलाशुबा आज नवाज शरीफ अपनी सियासी ज़िंदगी के उस मुकाम पर हैं जहाँ उनका हम पल्ला कोई और सियासी लीडर नहीं है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत, इदारों की सोच और गैर मुल्की क़ुव्वतों के अज़ाइम को इनसे बेहतर शायद ही कोई समझता हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।